الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے ایک بار۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مہینہ جس میں ہمارا ابھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ بزرگان دین نے، محدثین نے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، قرآن نے، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کی حدیث میں اس مہینے کے اندر بہت سے فضائل بتائے ہیں، اس لیے کہ اسی مہینے میں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے، اور اسی مہینے میں 12 ربیع الاول کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ ہم نے جو آپ کے سامنے آیت قرآن شریف کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو چیز تم کو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ جو چیز دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس میں لوگ اعلان کر کر کے کہیں گے کہ جو قرآن میں لکھا ہے اسی پہ عمل کرو، باقی کچھ نہیں۔ لہذا ایک فرقہ قرآنیہ پوری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، یہ کہاں ہے قرآن میں، 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 کہ تم ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو جی۔ لہذا ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، یہ جو تم رکوع اور سجدہ اور فلا فلا کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لہذا ہاتھ باندھ کر کے من میں پڑھ لیتا ہے، من میں سوچ لیا اور چل دیا۔ پھر کہے قرآنیہ، نام کتنا اچھا رکھا ہے کہ لوگ کیا کریں، قرآن کا لفظ سن کر کے اس طرح مائل ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن جو ہے متن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح ہے۔ قرآن نے بتایا کہ نماز پڑھو، اور آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تو نے ہم کو دیکھا کہ نماز پڑھو۔ تشریح کی آقا نے۔ لہذا ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور بہت تیز تیز نماز پڑھ کے چل دی۔ آقا دیکھ رہے تھے، دیکھا ادھر آؤ۔ حالانکہ وہ نماز پڑھا تھا، صحابہ تھے، بہت اخلاص سے پڑھا ہوگا، لیکن آقا نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو۔ وہ صحابی بیچارے سیدھے سادھے سمجھے کہ کہیں وضوئے سے غلط ہوا ہوگا، پھر وضو کیا، آ کر کے نماز پڑھی 4 رکعت۔
اور جب جانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ابھی صحابی کو تعجب ہوا کہ 2 مرتبہ تو ہو گیا، آقا پھر کہہ رہے ہیں۔ بہرحال پھر انہوں نے ٹھیک ٹھاک سے 4 رکعت نماز پڑھی۔ جب جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے یا رسول اللہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں نے تو 3 مرتبہ پڑھا۔ کہا ادھر آؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتنے اچھے استاد تھے۔ 3 مرتبہ نماز پڑھ کر کے اور اس کے بعد بھی صلی اللہ تعالی وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ اور صحابہ کتنے اچھے تھے، کتنے بھولے بھالے تھے جی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے لے گئے ایک طرف اور کہا یہیں بیٹھو۔ اس صحابی کا نام کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لے گئے، کہا بیٹھو۔ اور آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھ کے بتلایا، پڑھ کے بتلایا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تو نے دیکھا، سنو، صلی کما رأیتمونی وصلی، اسی طرح نماز پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح۔ تم نے تو جھٹ پٹافٹ اڑا لیا، رکوع کے سجدہ میں گئے تو اٹھے بھی نہیں سیدھے سے، پھر چلے گئے دوسرے سجدے کے اندر، لہذا اس طرح پڑھا کرو۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کی تفسیر تھے جی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے نماز کیسے پڑھو، روزہ کیسے رکھو، زکوٰۃ کیسے دو، حج کیسے کرو، اور تم دین پر کیسے چلو۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ بہت بھولے بھالے تھے، بہت بھولے بھالے تھے۔ ہم نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، جو تم کو رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس کو رک جاؤ۔ اس جمعہ میں صرف بتا دیں گے جو لے اس کو لے لو۔ آقا نے دنیا والوں کو کیا دیا؟ نمبر 1، آقا نے دنیا والوں کو وحدت رب دیا، یعنی تمہارا پالنے والا ایک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پالنے والے کتنے لوگ سمجھتے تھے، وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، حتیٰ کہ جوڑتے جوڑتے 360 تک چلے گئے۔ وہ بیت اللہ جس کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں 360 رکھے ہوئے تھے جی۔ اتنے تھے وہ لوگ اللہ کی وحدانیت سے دور، اللہ ایک ہے۔ اور ہم کو کلمہ بھی ایسا ہی بتلا گیا، اللہ۔ اپنے لوگوں کا کلمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ مانے ہوتا ہے نو، نہیں، لا الہ، کوئی عزت دینے والا ہے لا، پیدا کرنے والا ہے لا، صحت دینے والا ہے لا، روزی دینے والا ہے لا، زمین سے غلہ نکالنے والا ہے لا، آسمان سے پانی برسانے والا کوئی ہے لا۔ تو پھر الا اللہ، ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔ ایک اللہ کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جی، ہم کو آج تمہارا وہ واقعہ سننے کو من کرتا ہے جو جہالت میں تم نے کوئی کیا ہوگا، جب تم دین سے دور تھے اور دین سے نابلد تھے، دین سے ناواقف تھے، اس وقت کا کوئی واقعہ سناؤ۔ یہ صحابی سر جھکا لیے شرم کے مارے، اسی لیے حضور نے کہا تھا جہالت کے زمانے کا کوئی واقعہ سناؤ، تو وہ صحابی شرم سے سر جھکا لیے، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں، کہنے کو تو میں کہوں گا لیکن مجھے شرم آتی ہے اس واقعہ کو سنانے سے۔
کہا سنو، رسول کو سنا رہے ہو نا، سنو۔ کہا رسول اللہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، 40 آدمی کا قافلہ تھا، میں اپنی مٹھی جب کھولا تو اس مٹھی میں ایک عجیب بات تھی ایک جگہ۔ کیا؟ میں کھولا تھا اس کو اس لیے کہ میرے سفر کا بھگوان کہاں ہے، سفر میں جس کو ساتھ لے جاتا تھا وہ کہاں ہے؟ تو وہ تو گھرے بھولا تھے اور کئی 100 کلومیٹر دور نکل آئے تھے۔ حضور نے مسکرا دیا، کہا پھر تو سفر کے بھگوان کو، سفر کے خدا کو تو تم گھر بھولا ہے، تو کیا کیا تم نے پھر؟ یا رسول اللہ اتنا دور واپس تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن ادھر 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 پہاڑ پہ میں چڑھا کہ اسی شکل کا کوئی مل جائے ٹیڑھا میرا، تو وہی کو پکڑ کے لیا اور اسی کو پوچھتے ہوئے جائیں۔ کہا ملا؟ یا رسول اللہ ایگو ملا، ناک کان سب ٹیڑھا میرا بنا ہوا تھا، میں اسی کو پکڑ کے لے آیا اور خوب اس کی عبادت کیا، خوب اس کے سامنے سر جھکایا اور کہا میرا سفر کامیاب ہونا چاہیے، لہذا پھر میں اس کو پوچھ کر کے اپنی مٹھی میں رکھ لیا کہ اب تو ہی چلو گے، اب تو ہی میرے ساتھ رہو گے۔ ایک مرتبہ یا رسول اللہ یہ ہوا کہ انہوں کہاں گر گیا، غائب ہو گیا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ اب تو یہاں پر کوئی پہاڑ بھی نہیں تھا کہ ہم اس کو تلاش کرتے، تو کیا کیا تم نے؟ کہا 2 کلو ستو ہمارے مٹھی میں تھا، ستو۔ تو کیا کیا؟ کہا اسی کو بنا لیا ستو رحمت اللہ علیہ۔ صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کٹھلا ستو کو سان لیا میں نے اور کٹھلا بنایا کہ اس کے منہ کا ناک کا نہیں بن پائے گا، ایسے ٹیڑھا میرا نہیں بن پائے گا، لہذا بہت کٹھلا میں نے اس کو سانا اور جس شکل کا وہ غائب ہو گیا تھا میں نے اسی شکل کا بنا لیا۔ ابو الخیر جاگے ہو نا؟ اسی شکل کا کیا کیا میں نے؟ بنا لیا۔ اور یا رسول اللہ میں نے اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا۔ کہا تمہارا بھگوان کئے روز میں سوکھا؟ کہا 2 روز میں سوکھا، 2 روز تک میں پورا قافلہ کو وہیں ٹھہرا رہا کہ جب تک ہمارا بھگوان نہ سوکھی ہو آگے کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ سوکھ گیا، سوکھ گیا تو میں اس کی پوجا کر کے اس کو سامان میں رکھ لیا، چل دیا، چلتا 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 اپنی منزل پہنچنے سے پہلے یا رسول اللہ ایک بات اور ہوا۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ کو کہنے میں بڑا شرم لگتا ہے، ارے شرم کی کیا بات ہے، کون کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ میرا وہ ستو بابا جو تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ غائب نہیں ہوا بلکہ مٹھی میں تھا، ڈھنکا ہوا، لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ میرے کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ درخت بھی وہاں پہ کوئی نہیں تھا کہ پتا کھاتا، چھال کھاتا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا پھر کیا کیا؟ یا رسول اللہ اس ستو بابا کی تھرائی شروع کر دیا، تھور دیا، تھورا نہیں آٹا بنا دیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ستو بابا سے ہو کر کے بھرگسا بابا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بالکل آٹا کی طرح ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ وہی ہوا جو ہونا تھا، اس میں پانی ڈال کر نمک ڈال کر یا رسول اللہ آنکھ بند کر کے اپنے بھگوان کو میں پی گیا۔ کیا ہوا؟ پی گیا۔ کہا پی گئے؟ کہاں؟ کہا پھر آگے سفر کیا؟ کرنا میں نے آگے سفر اس لیے نہیں کیا کہ جو بھگوان اتنا گڑبڑ ہو، جو بھرکسا ہو جاتا ہو، میرے پیٹ میں چلا جاتا ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا، لہذا میں آپ کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنی بڑی جہالت تھی، غیر اللہ کو
غیر اللہ کو پوجنے کی اتنی بڑی جہالت تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ایسے وقت میں پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، عزت دینے والا ایک ہے، سفر والا ایک ہے، حضر والا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، صحت دینے والا ایک ہے، بیماری دینے والا ایک ہے۔ یہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ساری انسانیت کو کیا کیا؟ ایک خدا سے جوڑا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمہ کو کثرت سے پڑھا کیجیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ پوری دنیا جب آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہو تو آپ کی روح نکلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے۔ جس آدمی کی روح ایک کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے گی اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ جس آدمی کی آخری بول، آخری پکار، آخری لفظ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے اس کلمہ کو اتنا پڑھیے، اتنا پڑھیے کہ مرنے کے وقت بھی اللہ کیا کرے؟ توفیق دے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو اور ہم سب دردناک قسم کے حساب سے بچ جائیں۔ تو ایک چیز سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ نے دیا، وحدت رب، کہ تمہارا پالنے والا ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ وہ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، وہ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، وہ بیمار کرنا چاہے کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، یہ عقیدہ اپنے دل میں کیا کرنا ہے؟ بیٹھانا ہے اور رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو بتایا وحدت رب، تمہارا رب ایک ہے۔ نمبر دو، تمہارا اب بھی ایک ہے۔ رب مانے پالنے والا، اب مانے باپ، ابر مانے باپ ہوتا ہے۔ رب تمہارا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب کے ابا کا نام آدم علیہ السلام ہے، اماں کا نام حوا ہے، لہذا تم فخر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو، خاندانی غرور کو بھول جاؤ، اس لیے کہ تم سب کا اب بھی ایک ہے، تم سب کا باپ بھی ایک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج وداع میں فرمایا، ساری دنیا کے لوگ موجود تھے، اور فرمایا لا فضل لعربین علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود کلکم من آدم وآدم من تراب۔ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سفید سے خوبصورت کو بدصورت پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم میں سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہے۔ اس لیے خاندانی غرور نہیں کرنا، علمی غرور نہیں کرنا، طاقت کا غرور نہیں کرنا، کسی کا غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک درخت کھڑا ہوا تھا، بڑا پھل تھا اس میں، بہت پھل، غور سے سنیے گا، بے انتہا پھل، اور لوگ اس پر پتھر مار رہے تھے۔ تو وہ درخت کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کہا حضرات آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فضیل نام تھا یہ بزرگ کا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آگے جا رہا ہوں۔ کہا ایک منٹ ٹھہریے، درخت کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟
کہ دیکھیے نا یہ سب میرے اوپر پتھر مار رہے ہیں اور ہم اوپر سے ان سب کو پھل گرا رہا ہوں. کیا گرا رہا ہوں؟ پھل. یہ کتنی بڑی بے انصافی ہے کہ یہ پتھر مار رہے ہیں اور ہم پھل گرا رہے ہیں. جی یہ میرے اوپر زیادتی کر رہے ہیں. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں. پھر بزرگ نے کہا ایسا ہے تمہاری بات تو ہم نے سن لیا، پوری دنیا میں پہنچا دیں گے، لیکن میری بھی ایک بات سنو. کہا کیا؟ جب تم اتنے بڑے ہو کہ پتھر مارا جاتا ہے اور تم پھل گراتے ہو تو یہ بتاؤ کہ لوگ تم کو جلا کیوں دیتے ہیں؟ لکڑی کو جلاوے نہ بابا، لکڑی جب پرانی ہو تو اچھے اچھے کے لوگ جلا دیتے ہیں. تم کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ بہت بڑی بات بتایا درخت نے. تم کو جلایا کیوں جاتا ہے؟ کہا ساری خوبی کے ساتھ ساتھ میرے اندر ایک خرابی بھی ہے، بہت بڑی خرابی. کہا کیا؟ کہ ہوا جو چلتی ہے نا، تو جس طرف کی ہوا چلتی ہے ادھر ہی میں لچ جاتا ہوں، جھک جاتا ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سزا دی ہے کہ تو ہوا کے رخ پر چلتا ہے، لہذا تمہارے کو سزا یہ ہے کہ تم کو جلایا جائے گا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ نے پہلی چیز یہ دیا کہ تمہارا خدا ایک ہے، اور دوسری چیز یہ دیا کہ تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہے اور مٹی کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے. اس کو مسل کے چلتے ہیں، اس پر اکڑ کے چلتے ہیں، گڈھا کھود دیتے ہیں، کنواں کھود دیتے ہیں، تالاب بنا دیتے ہیں، ندی کھود دیتے ہیں، پھر بھی یہ مٹی کچھ نہیں بولتی ہے. تم مٹی سے پیدا ہو، لہذا تم اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، غرور اور گھمنڈ پیدا نہ کرو. اللہ رب باقی آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا آپ سب کو ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر چلنے والا بنے. یہ جہانگیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لمبی حالت میں ان کی اماں مبتلا ہے، بیمار ہے. آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ان کو صحت عطا فرمائے، اور صحت کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ کے دین پر کبھی بھی خاتمہ ہو تو دین پر خاتمہ ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے خاتمہ ہو. آپ سب دعا کر دیجئے گا، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا. میں بیمار رہتا ہوں اکثر، کبھی کہا تو نہیں، آج پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے. دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین ہم کو صحت نصیب فرمائے، تاکہ کچھ دن اور آپ کے سامنے دین کی بات کہتے رہیں اور آپ کو سناتے رہیں. ورنہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں، ورنہ وہی ہوگا. بہت غور سے سن رہا تھا زمانہ، تم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اپنے اندر دین پیدا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کو توفیق